بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 پر آج ہمارا کلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں تم سے کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اسے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان دونوں کا کہنا نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی معاملات کے اندر تم ان کی بات مانو، ان کا ساتھ دو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع لاتا ہے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ناظرین، والدین کے حقوق کے حوالے سے سابقہ آیت کے اندر گفتگو ہوئی۔ اس آیت کے اندر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اگر یہ دونوں والدین کوشش کریں کہ تم میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم اس موقع پر ان کی بات نہ ماننا۔ دراصل بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو حقوق بیان کیے وہ اس حد تک ہیں کہ یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید والدین جو بھی حکم دیں اس میں ان کی اطاعت ہوگی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد رکھیے جو کہ ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، کہ مخلوق کی ان کاموں کے اندر اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی ہو جائز نہیں ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی بات آئے گی تو اس میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اور ناظرین، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مسلمان ہو گیا، خلاصہ یہ ہے تو میری والدہ نے جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں ان سے پیار کرتا تھا، مجھ سے کہا کہ میں کھانا چھوڑ دوں گی اور بھوکی مر جاؤں گی، معاشرہ تمہیں طنز کرے گا کہ تم اپنی ماں کو قتل کرنے والے ہو، لہٰذا جب تک تم میری بات نہیں مانو گے اور اسلام نہیں چھوڑو گے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ایک دن مکمل گزر جاتا ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، نقاہت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ موت کے قریب محسوس کرتی ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری رائے وہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں، مزید انہیں جو ہے وہ تنبیہ کرتی ہیں، لیکن آپ کا جواب جو ہے وہ سنہری الفاظوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ ماں، اگر تمہارے پاس 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر سب نکلتی رہیں، میں پھر بھی دین اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس طرح کرنے کا حق تھا انہوں نے اسے اختیار کیا، اور یہی آیت کریمہ کے اندر تلقین ہے کہ اگر شرک و بت پرستی کی بات ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہو کسی بھی زاویے سے، تو اس میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فرمایا کہ ما لیس لک بہ علم، یعنی یہ جو شریک ٹھہرانے کی بات ہے یہ اس زاویے سے ہوگی کہ جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علم کی روشنیوں میں شریک باری تعالیٰ کا تصور بھی محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، چاہے وہ بت ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا جائے یا سیدنا عزیر علیہ السلام کو یا کسی بھی اور مخلوق کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ مخلوق ہے، بعد میں پیدا ہوئی ہے، پہلے نہ تھی، اور بعد میں پیدا ہونا یہ یقیناً ایک رب کی علامت نہیں ہے، خالق کی علامت نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود ہوگا، جسے بعد میں پیدا کیا گیا، اسے بعد میں علم دیا گیا، بعد میں اس کی صفات جو ہے وہ ہمارے سے وجود میں آئیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور عجیب و غریب بات ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، انہیں لائق عبادت سمجھتے ہیں کہ دھکا مارے تو وہ گر جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو یقیناً یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، لا علمی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات کے اندر ان کی بات مانو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ ناظرین، کیا خوبصورت مزاج ہے اسلام کا کہ وہ والدین اگر شرک و بت پرستی کی بات کریں اور اس میں کوشش کریں، ذہن سازی کریں تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن یہی والدین اگر دنیاوی معاملات کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ہو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب بھی ان کی اطاعت کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم حق دیکھیں
تو جو والدین اپنے رب کے نافرمان ہوں ان کا تو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی دیکھیے رواداری اسلام کی کہ اس کے باوجود یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک و بت پرستی کے معاملے کے اندر تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن دیگر معاملات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پہلو نہ ہو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے. بیمار ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری کرنی ہے، اور اگر تنگ دست ہوں تو پھر انہیں فراخ دستی جو ہے فراہم کرنی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. یہ ہے اسلام کا حسن کہ وہ رب کے نافرمان ہیں، اس کے باوجود رب ان کی اطاعت کے حوالے سے احکامات بیان فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد آخر کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس کی کرو جو میری طرف رجوع لاتا ہے. ناظرین بات دراصل یہ ہے، معاشرے کے اندر معاشرتی معاملات کو بہتر انداز سے کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. اور اتباع کرنا، پیروی کرنا، اطاعت کرنا، یہ ایک الگ بات ہے. تو ہمیں یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمیں جو اطاعت کرنی ہے، ہمیں جو فرما برداری کرنی ہے، وہ ان کی کرنی ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں وہ فرد جس کی بات کی جا رہی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص اور دیگر اصحاب جو ہیں ان کی پیروی کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں جو اطاعت کرنی ہے وہ ان لوگوں کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. ہاں دنیاوی معاملات کے اندر حسن اخلاق کا مظاہرہ عیسائیوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی کرنا ہے اور بت پرستوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، جب تک کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جب کہ اسلام کے حوالے سے کوئی حرف نہ اٹھتا ہو اور دنیاوی معاملات کے اندر ہم حسن اخلاق سے انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے والے بنے. اور پھر فرمایا کہ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تو میں تمہیں خبردار کروں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. ناظرین بات یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دنیاوی زندگی مختصر ہو یا طویل، بس چند لمحوں کی بات ہے اور اس کے بعد اپنے کیے کا احتساب رب کے حضور پیش کرنا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جس میں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اس کا جواب ہم کیا دے پائیں گے، کرنے سے پہلے تھوڑا سا غور و تفکر کرنا ہے کہ میزان عمل پر پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے. چنانچہ ہمیں وقتی طور پر لذتوں کے پیچھے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو فوقیت دینی چاہیے. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة